الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى في موضع آخر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دور الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے بنایا اور پیدا کیا. اور اس کو مختلف رنگینیوں سے سجایا، اور اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اس کائنات کے اندر قائم فرمائے. حسن کی چادر سے اس کائنات کو مزین کیا تاکہ اللہ کے بندے دنیا میں موجود مخلوقات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے والے بنے. اور بڑا حسین بنایا ہے اللہ نے اس دنیا کو. اگر اللہ زمین پیدا کرتا اور زمین کے اوپر اگر سبزہ نہ ہوتا تو زمین کا حسن باقی نہ رہتا. اس کو اللہ نے سبزے کے ذریعے سے مزین کیا.
سورج کو اللہ پیدا کرتا، لیکن اگر سورج کی شعاعیں نہ ہوتی اور اس کی چمک نہ ہوتی تو کوئی سورج کو نہ پہچانتا۔ چاند تو ہوتا، لیکن چاند میں چاندنی نہ ہوتی اور اس کی روشنی نہ ہوتی تو چاند کو لوگ نہ پہچانتے۔ ستارے تو ہوتے، لیکن ستاروں میں اگر جگمگاہٹ نہ ہوتی تو رات جو آسمان ایک مزین نظر آتا ہے وہ نظر نہ آتا۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کر کے اس کائنات کے حسن کے اندر گویا کہ بڑھوتری ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اور گویا کہ اللہ کے بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھے لوگ، کس طریقے سے اللہ نے زمین کو بچھایا، نہ اتنے سخت انداز میں بچھایا کہ ضرورت کے موقع پر اس کو کھودا نہ جا سکے، اور نہ اتنا نرم کر کے بچھایا کہ چلتے چلتے پاؤں زمین میں گھس جائے۔ نرم اتنی کہ چھوٹا سا بچہ چاہے تو بھی زمین کو کھود دیتا ہے، اور سخت اتنی کہ کئی بلڈنگوں کی پوری اگر عمارت کھڑی کر دو تو بھی نہیں دبتی ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ اور تاثیر اللہ نے الگ الگ رکھی زمین کے اندر۔ زمین ایک ہی ہے، لیکن تاثیرات کے اندر اللہ نے فرق کر دیا۔ کسی زمین کی مٹی کو اللہ نے سرخ بنایا، کسی زمین کی مٹی کو اللہ نے سفیدی کی طرف مائل بنایا، کسی زمین کی مٹی کو اللہ نے سیاہ بنایا، کسی زمین کی مٹی کو اللہ نے گندمی رنگ کی طرح بنایا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگنے والا زمین سے سبزہ، اس کے اندر اللہ نے تاثیرات الگ الگ رکھ دی۔ بہت سارے پھل فروٹ ایسے ہیں جس کو انسان کھاتے ہیں، اور بہت سارے گھاس پھوس ایسے ہیں کہ جس کو جانور کھاتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر لذت کو اللہ نے بدل کے رکھا تاکہ بندہ ہر پھل کو کھائے تو اللہ کی طرف نگاہ دوڑائے۔ یہ مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ نے بنا کر زمین کے اوپر سجایا، اور زمین کے نیچے اللہ نے ہزاروں طرح کے خزانے چھپا کے رکھے۔ سونا زمین میں چھپایا اللہ نے، لوہا زمین میں اللہ نے چھپایا، قیمتی چیزوں کو بھی اللہ نے زمین میں چھپایا، ان پتھروں کو بھی اللہ نے زمین میں چھپایا جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ان پتھروں کو بھی اللہ نے زمین میں چھپایا جو ہزاروں کی قیمت میں بکا کرتے ہیں۔ زمین ایک ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ بدلتے حالات کو سوچ کر دیکھا کرتے ہیں کہ آج کے حالات مجھے کیا سبق سکھا رہے ہیں، بدلتے موسم کے ذریعے سے سبق لیا کرتے ہیں کہ بدلتے موسم مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں۔
سورج کی تپش سے سبق لیا کرتے ہیں اور ٹھنڈی کے موسم کے اندر سرد راتوں سے سبق لیا کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور وہی اللہ کی قدرت کی نشانی، جس طریقے سے زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، دریا میں موجیں مارتا ہوا پانی ہے جس کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، تھام کے رکھا ہے. اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر عمد ترونہا، اللہ کہتا ہے یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے. کئی ہزاروں سال اور اربوں خربوں سال گزر گئے، ہماری عمارتیں چند سال گزرتی ہے کہ اس کے اوپر شگاف پڑ جاتا ہے، کلر چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، گرا کر نیا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے اور کئی سو سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال گزرے ہوں گے، آج تک شگاف تک نہیں پڑا ہے. پرانا نہیں ہوا ہے، آسمان بوسیدہ نہیں ہوا ہے. اور آسمان آج تک زمین پر نہیں گرا ہے. ہماری چھتیں تو اگر بغیر ستون کے کھڑی ہو جائے تو زمین پر آ جائے گی. چھوٹی سی چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کتنے ستون لگانے پڑیں گے، کتنے بیم دینے پڑیں گے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدائش کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے کے اندر، لآیات لأولی الالباب، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں چھپا کے رکھی ہے اگر کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو. کہ کس طریقے سے اللہ نے منظم نظام چلا. تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، کب سے سورج نکلتا ہے، کئی سال سے، کئی سالوں سے غروب ہوتا ہے، اپنی ہی منزل پر چلتا ہے، اپنی ہی منزل سے نکلتا ہے اور پھر اپنی منزل پر جا کر غروب ہو جاتا ہے. سورج کے چلنے کی منزلیں الگ، چاند کے چلنے کی منزلیں الگ، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے جب مل جاتے ہیں تو یا تو چاند گہن ہوتا ہے یا تو سورج گہن ہوتا ہے. لیکن اللہ نے چلایا ہے، ایک مربوط نظام چلایا ہے. کبھی اللہ رات کو بڑا کرتے ہیں، کبھی اللہ دین کو بڑا کرتے ہیں. کبھی رات دین میں آ جاتی ہے تو دین بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دین رات میں چلا جاتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے. اور آج تک کوئی ڈفرنس نہیں ہوا ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا کوئی فرق نہیں ہوا ہے کہ کبھی یہ سوچنا پڑا ہو کہ اس سال کی ٹھنڈی کی راتیں ہر سال کی ٹھنڈی کی راتوں سے اور زیادہ بڑی ہو گئی ہے. بھائی کبھی ہوا ایسا؟ بھائی جیسے ہر سال ہوتی ہے ایسے یار اس سال بھی. گرمی کے دن، ہر سال گرمی کے دن بڑے ہوتے تھے، لیکن اس سال کے گرمی کے دن ہر سال کے مقابلے میں بھی اور زیادہ بڑے تھے. بیلنس بگڑ گیا. کبھی ہوا ایسا؟ ہر موسم کا وقت متعین ہے اور مختلف موسم کی مختلف تاثیرات ہیں. گرمی کا موسم ایک متعین وقت تک کے لیے ہے، سردی کا موسم ایک متعین وقت تک کے لیے ہے، بارش کا موسم ایک متعین وقت تک کے لیے. کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ گرمی کا موسم 4 کی جگہ پر 8 مہینے چل گیا. آج تک نہیں ہوا ایسا. کوئی دکھا تو دے ایسا. بارش کا موسم 4 کی جگہ پر 1 ہی مہینہ چلا. نہیں، ہر موسم اپنے بیلنس پر چلتا ہے.
اور اللہ کی قدرت ہے یہ بھی کہ اللہ نے موسموں کو بدلتا ہوا رکھا تاکہ کائنات کی رنگینی کو اور اس کے حسن کو باقی رکھا جائے۔ اگر ایک ہی موسم چلتا تو انسانوں کی طبیعتوں کے اندر سکون نہ آتا۔ اس لیے کہ انسان کی صحت اور تندرستی کا تعلق موسم کی تبدیلی کے ساتھ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ موسم بدلتے ہیں طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے۔ مان لیجئے ہمیشہ گرمی ہی کا موسم ہوتا ہمیشہ کے لیے تو کیا کرتے ہوئے؟ طبیعتیں اگتا جاتی اور پتہ نہیں پریشانیاں آتی، تکلیفیں آتی، مصیبتیں آتی، لوگ بیمار ہو جاتے، برداشت نہ کر سکتے۔ لگاتار گرمی ہی 4 مہینے گرمی ہوتی ہے تو بھی ہم چیخ پکار کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیشہ کے لیے بات چل رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے گرمی کا موسم ہی بنا دیتے تو لوگ چیخ چیخ کر مر جایا کرتے ہیں۔ مزاجوں میں بیلنس نہ ہوتا، طبیعتوں کے اوپر لیول نہ آتا کبھی۔ یا اگر اللہ ہمیشہ سردی کا موسم رکھتا تو جیسے ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، اگر اللہ ہمیشہ سردی کا موسم رکھتا تو بھی لوگوں کی طبیعتیں اگتا جاتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو ہمیشہ بیمار ہی رہتے، جن کو سردی کا موسم راس نہیں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کو سردی کا موسم سیٹ اپ چلتا ہے، ان کا اچھا چلتا ہے تو ان کو بیمار نہ ہوتے۔ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، کسی کو سردی اچھی لگتی ہے تو کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے۔ تو جو بیمار لوگ ہیں وہ ہمیشہ سردی ہی کے اندر رہتے ہیں، بخار کے اندر، کھانسی کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں کے اندر ملوث رہتے اگر ہمیشہ سردی کا موسم ہوتا تو۔ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ وہ غفور الرحیم ذات ہے جس نے انسانوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے موسموں کے اندر تبدیلی کا ایسا نظام چلایا ہے کہ کسی بھی موسم کے اندر، کسی بھی طبیعت کے اندر آج تک کبھی اکتاہٹ نہیں آئی ہے۔ کبھی نہیں ہوا ایسا کہ بھئی آئندہ سال اب گرمی نہیں آنی چاہیے، ہے نا، اس لیے کہ گزشتہ ہو گئی گرمی کا موسم، اب گرمی نہیں آنا چاہیے، کبھی سوچا ایسا؟ بلکہ لوگ دعائیں کرتے ہیں جب موسم نکلتا ہے نا سردی تو پھر اب اللہ گرمی کا موسم دے دے تو اچھا۔ ہاں، پھر جب گرمی کا موسم اینڈ ہونے پر آتا ہے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ بارش کا موسم دے دے تو اچھا۔ کبھی کسی نے ایسی دعا کی کہ بھئی گزشتہ سال بارش کا موسم آ گیا ہے اس لیے اس سال بارش کا موسم نہیں آنا چاہیے، اللہ سے دعا کرو اللہ اس موسم کی ضرورت نہیں ہمیں۔ مزاج ہے انسان کا کہ موسم کی تبدیلی میں جینا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی صحت اور عافیت کی حفاظت ہے، اور ساتھ ساتھ میں بندہ اپنے رب کو پہچان کر زندگی گزارے، اس لیے اللہ نے موسموں کو چلایا ہے۔ یہی ہے کائنات کی رنگینی جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہر روز ہمارے سامنے اگتا سورج یہ سبق دیتا ہے کہ آج کے دن سے کچھ نیا سیکھ لے، کل کا دن تو زندگی کا نکل چکا اور تو نے یہ سمجھ کر گزار بھی دیا کہ دین تو کل بھی آیا تھا تو یہ بھی آ گیا، یہ کہہ کر تیرے دین کے پورے اوقات نکل گئے، تو نے سوچا نہیں کہ آج کے دین میں بھی خدا کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے ایسے نظام کو چلایا ہے کہ زندگی کے ایام بدلتے رہتے ہیں، ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کی لینگویجیں مختلف بنائی ہیں۔ واختلاف السنتکم، سب کی زبان الگ، سب کی لینگویج الگ، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی گجراتی ہے۔ لینگویجوں کا اختلاف کس نے رکھا ہے؟ اس زبانوں کا اختلاف کس نے رکھا ہے؟ یہ زبان کا اختلاف قوم کا کلچر ہے۔ یہ قوموں کے کلچر زبانوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ عربی کا کلچر اس کی زبان بتائے گی، بولے گا لوگ سمجھ جائیں گے یہ عربی آدمی ہے، یا اس ماحول میں پلا بڑا ہے۔ انگریزی بولے گا سمجھ جائیں گے یہ اس ماحول میں پلا بڑا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، قرآن کہتا ہے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، جاننے والوں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اور یہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے موسموں کو بدلتے بدلتے ہمیں سردی کا موسم عطا فرمایا ہے۔ جیسے ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے آسمانوں کے اندر بڑے بڑے برج بنائے، برجوں والا آسمان بنایا، کتنا دور ہے، اور سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، یہ رات کی روشنی ہے، سورج دین کا اجالا ہے، رات اور دین کے نظام کو چلایا، ماہ و سال کے نظام کو چلایا، یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ کن کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ قرآن کہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں نصیحت حاصل کرے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہاں، اس لیے بدلتے موسم یہ سبق سکھاتے ہیں۔ یہ سردیوں کا موسم یہی کہہ رہا ہے ہمیں کہ اس موسم کو غنیمت سمجھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر موسم کی تبدیلی کا ایک ظاہری سبب ہوا کرتا ہے۔ گرمی پڑتی ہے، سائنس کچھ کہے گی، ٹھنڈی آئے گی، سائنس کچھ کہے گی، دنیا والے کچھ کہیں گے، بارش ہوگی، دنیا والے کچھ کہیں گے۔ جیسے لوگ کلائمیٹ اور اس طریقے سے پتہ نہیں، جو فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر بتاتے ہیں 2 دن کے بعد بارش ہونے والی، یا پھر گرمی ہونے والی، یا اتنی ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ سردی گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک باطینی سبب بھی ہے، اور یہی اصل ہے۔
کائنات کے نظام کو اللہ نے اسباب کے ساتھ میں جوڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ موسموں کے بدلنے کا ایسا وہ چھپا ہوا سبب کون سا ہے جو ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ سے فریاد کی اور شکایت کی کہ رب العالمین، میری گرمی اور میری آگ اس طریقے سے شعلے بھڑکاتی ہے کہ میرے ہی حصے کو کھا لیا ہے جہنم نے، میرا بعض حصہ بعض کو ختم کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ لہذا میرے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ تو سال میں 2 مرتبہ سانس لے گی۔ جب 1 مرتبہ سانس لے گی جہنم تو اس کی وجہ سے سورج کی تپش کے اندر بڑھوتری ہوگی، تو روئے زمین والے گرمی محسوس کریں گے، اور اسی سانس کو جب تو اندر کھینچے گی تو سورج کی تپش میں کمی آئے گی، تو روئے زمین والے ٹھنڈی محسوس کریں گے۔ یہ ٹھنڈی اور گرمی کے آنے کا ایک سبب ہے جو روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا گرمی کی سختی یہ جہنم کی گرمی کا اثر ہے، اور سردی کی سختی یہ جہنم کی سردی کا اثر ہے۔ اور گرمی اور سردی ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے اندر سورۃ الدہر میں جنتیوں کو نعمتیں دینے کا جہاں ذکر فرمایا ہے کہ جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں ملے گی، اس میں سے ایک نعمت کا یہ بھی ذکر ہے کہ شمس ولا زمہریر، جنتیوں کا ماحول ایسا ہوگا اس میں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اس لیے کہ دھوپ بھی تکلیف کا سبب اور سردی بھی انسان کی تکلیف کا سبب، اور جنت تکلیفوں سے خالی ہے، وہاں راحت ہے، وہاں کا موسم بالکل معتدل ہوگا، وہاں نہ گرمی لگے گی وہاں نہ سردی لگے گی۔ تو سورج کی تپش جہنم کو یاد دلاتی ہے گرمیوں کے موسم کے اندر۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جب گرمی کے اندر سورج کی گرمی کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے جا کر کہتے ہیں کہ میرے ایک بندے نے تیری آگ سے پناہ مانگی ہے، سن میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور تجھ سے پناہ دے دی ہے، تو گواہ رہنا اس بات پر۔ اور اسی طریقے سے سردیوں کے موسم کے اندر جب کسی کو سردی کی تکلیف ستائے اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی سخت سردی سے محفوظ فرما لے، تو اللہ تعالیٰ زمہریر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے جہاں پر انتہائی خطرناک قسم کا سرد سزا دی جائے گی، ٹھنڈی کے اندر سزا دی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کیسی بھیانک سزا ہوگی کہ پھر جہنم کے اس طبقے کے جا کر اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ میرے ایک بندے نے تیری ٹھنڈک سے پناہ مانگی ہے، تو اس بات پر گواہ رہنا میں نے میرے بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور تجھ سے پناہ نصیب کی ہے۔ یہ موسم سرما کے بدلتے ایام یہ سبق سکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ موسم تو ہر سال بدلتا ہے، اس سال بھی بدل جائے گا۔ لوگ اپنی جسمانی غذاؤں کی فکر کرتے ہیں عام طور پر موسم سرما کے اندر، کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ سردیوں کے موسم کے اندر مضبوط غذائیں کھانی چاہیے تاکہ جسم بیماری سے محفوظ رہے۔ اللہ نے صلاحیت دی، کھائیے اور بے سہارا لوگوں کو کھلائیے، بہت اچھی چیز ہے۔
لیکن جس طریقے سے جسمانی حفاظت کے لیے مختلف تدبیریں کی جاتی ہے سردیوں کے موسم کے اندر، اسی طریقے سے ایک روحانی تربیت بھی ہے سردیوں کے موسم کے اندر۔ روحانی تربیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سردیوں کے موسم کے اندر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور مٹی سردی کے موسم میں نرم ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان بھی جو مٹی سے بنا ہے سردی کے موسم میں اس کا دل نرم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دلوں کی نرمی سے فائدہ اٹھانا، جب دل نرم ہوتا ہے تو طاعات کی طرف جی اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ غالباً ایک تابعی ہے، جب سردیوں کا موسم آتا تھا تو لوگوں کو کہا کرتے تھے، اے قرآن والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے راتوں کو لمبا کر دیا اور تمہیں تلاوت کا موقع دیا رات کے اندھیری راتوں کے اندر، اور دین کو چھوٹا کر دیا، تم کو روزہ رکھنے کا موقع دیا ہے۔ چھوٹے دنوں میں روزوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، جب راتیں لمبی ہوتی ہے تو عبادتوں میں جی اچھا لگا کرتا ہے۔ یہ راتوں کی لذتیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ یہ وہ اللہ والے تھے جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی، اور ہم ہیں، ہماری راتیں تو کہاں گزرتی ہے؟ میوزک سننے میں، فلمیں اور سیریلیں دیکھنے میں۔ راتیں لمبی ہوتی ہے تو دوستوں کی محفل سجانے میں اور ایران توران کی باتیں کرنے میں۔ اور پتہ نہیں کیا سے کیا کام کرنے کے اندر راتیں کی پوری راتیں گزر جایا کرتی ہے۔ دیکھیے، جب رات کا سناٹا چھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کے محلوں میں چکر لگا کر دیکھیے، گھروں کے اندر سے میوزک کی آوازیں سنائی دے گی، راستوں کے اوٹوں پر نوجوان تباہی کا گیت گاتے ہوئے سنائی دیں گے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور وہاں تو یہ حال تھا کہ قرآن والوں اللہ نے راتیں لمبی کر دی، غنیمت سمجھو، اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ آج تلاوت کلام اللہ کی لذتیں زندگیوں کے اندر سے نکل گئی، اس کی مٹھاس کا احساس تک نہیں ہے ہمیں۔ مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں، رب کا کلام پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے اندر تو قرآن عام طور پر مردوں کے لیے ہی رہ گیا۔ بھائی کوئی مر گیا ہو تو ایصال ثواب کروا دیجیے، وہی چند بچوں کو بلا کر گھر بنایا، کوئی خوشی کا موقع آیا، شادی بیاہ کا موقع آیا تو قرآن خوانی کروا دیجئے، بس یہ مردوں کے لیے اور برکت کے لیے ہی رہ گیا، لذتوں کے لیے تو رہا ہی نہیں۔ وہ قرآن پڑھ کر رونے والے کہاں رہے پھر؟ اس سے رشتہ اتنا کٹ ہوا۔ ایک اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو اگر اللہ مجھے مکھی بھی بنا دیتا تو مجھے پرواہ نہیں تھی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ 3 چیزیں نہ ہوتی،
یعنی چاہے پھر میں حقیر سے حقیر مخلوق بننے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ 3 چیزوں کی وجہ سے مجھے بہت یعنی کہ قابل فخر ہے میرے لیے یہ چیز۔ کیا؟ ایک سخت گرمی کے موسم کے اندر دوپہر کی پیاس کی شدت اور پھر روزہ رکھا جائے، گرمیوں کے روزے۔ ہم تو ڈر کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رمضان گرمیوں کے اندر آئے تو ہم گھنٹے گنتے کتنے گھنٹے کا روزہ ہے۔ یہ حال ہے ہمارا تو۔ ارے لذت تو صرف اسی پر مل جانی چاہیے تھی کہ چاہے گرمی ہو کہ سردی ہو، طاعت کا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے۔ جب تکلیف زیادہ ہوگی اللہ اجر بڑھا دے گا۔ ایک چیز تو یہ گرمیوں کی سخت پیاس دوپہر کی، اور ٹھنڈی راتوں کا قیام، جب سخت سردی ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، اور پھر تہجد کے وقت اللہ کے کلام کو نماز میں پڑھنا ہے۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جس نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، سردی کا موسم طاعت کے لیے آتا ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں آتا۔ بہت ساری روایتیں ہیں، میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے رکھوں؟ ایک روایت رکھ دیتا ہوں، 1-2 روایتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود بھی وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا، یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ ناگواری کیا ہے؟ وہی ٹھنڈیوں کے اندر صبح میں اٹھ کر وضو کرنا، ٹھنڈے دنوں میں وضو کرنا۔ ہمارے یہاں تو اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، جن علاقوں میں سخت سردیاں ہوتی ہیں، یو پی اور اس طریقے سے اس طرف کے علاقوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ کئی دنوں تک تو سورج نہیں نکلتا ہے، اور لوگوں کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ ایک انگلی بھی اگر ٹھنڈے پانی میں ڈال دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے برف گرا دیا ہے اوپر۔ اعضاء میں ایک طرح کی جلن سا احساس ہو جاتا ہے، جیسے برف کے پکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دیوبند کے اندر ہم لوگ پڑھتے تھے، وہ 4 مہینے جو ٹھنڈی دیکھی ہے زندگی میں، کہ ایسی ٹھنڈی کا احساس تو شاید کبھی ہوا ہو۔ بہت سخت سردیاں، پورے دن شبنم کا ماحول، اوپر سے پھر بارش گر جائے۔ وہاں تو وضو کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، نہانے کی تو دور کی بات رہی، گرم پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ ہر کام ٹھنڈے پانی سے کرنا ہے۔ پھر جو تکلیف، جو احساس ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو کہاں ٹھنڈیاں کہاں ہیں۔ تو ایسے سخت ٹھنڈیوں کے اندر پھر وضو کرنا، اور وہ بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا، ٹھنڈی کے ڈر سے صرف ہاتھ پیر بھگو کر بھاگ نہ جانا، جیسے ہم بھاگ جاتے اتنی ٹھنڈی میں بھی، جلدی نہ سنت کی رعایت نہ مستحب کی رعایت۔ بھائی ٹھنڈی لگتی ہے جلدی وضو کر دو، اور کبھی کبھار تو اتنی ٹھنڈی بھی برداشت نہیں ہوتی تو گھر میں گیزر سے وضو کر کے آتے ہیں، بھائی گرم پانی سے، اس لیے کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ پر کہاں اتنی ٹھنڈی ہے؟ تو بھی یہ حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور ایسی ٹھنڈی راتوں کے اندر یہ بات الگ ہے کہ
کسی کو رات کی عبادت کی توفیق نہ ہوئے، اگر کوئی فجر کے لیے بھی اٹھے گا تو اللہ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا یہ عمل اس کا، اس لیے کہ یہ تو فرض ہے۔ فجر کی نماز، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ صبح اللہ کے گھر کی طرف یعنی فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسلام کا گویا کہ پرچار کرنے والا ہے، اور جس کے ہاتھ میں یعنی بازار جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے اس نے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، گویا کہ وہ شیطانی گیت گائے گا۔ یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور فجر کی سنتوں کے متعلق روایت میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت جو سنتیں پڑھی جاتی ہے، یہ سنتیں دنیا کے اندر موجود ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ لگا لیجئے حساب، کتنا حساب لگا سکتے ہیں، کتنی دولت اس کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں، رکھ لیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بھی دولت کے ڈھیر لگا لیجئے، یہ فجر میں پڑھی ہوئی 2 رکعت سنت یہ سب سے بہتر ہے۔ جب سنت کا یہ حال ہے تو فجر کی فرض کتنی قیمتی ہوگی۔ ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر دیکھے تو صحیح کیا حال ہے۔ جو امت اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکے کہ ٹھنڈی کے موسم کے اندر گرم لحاف کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی آنا، اس امت کے لیے اگر مشکل کا سبب ہو جاتا ہے، اور ہم سوچیں کہ آسمانوں سے اللہ بدلتے حالات کے اندر ہمارے لیے نصرت کے لیے فرشتے اتارے، کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا یہ مسئلہ حل؟ یہ ایمان کی کسوٹی کو پرکھنے کا ذریعہ فجر کی نماز ہے۔ جس کو ایمان کا بیلنس چیک کرنا ہو، روایت میں موجود ہے، اس کو فجر کے اندر دیکھا کرو۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے جس کو ہم فجر میں نہیں دیکھتے تھے اس کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر اور عشاء تو ان لوگوں پر بھاری ہوتی ہے جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ 5 فرض نمازوں میں سے بھی سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر میں نہیں آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، گئے وہاں پر چکر لگاتے لگاتے والدہ سے پوچھ لیا کہ آج سلیمان کو دیکھا نہیں، تو امی جان نے، ان کے والدہ نے جواب دیا کہ بات ایسی تھی کہ پوری رات سلیمان نے چونکہ عبادت کی تھی تو فجر کے وقت تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، اس لیے وقت پر نہیں پہنچ سکا تو مسجد میں نہیں آ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے خالی فجر کے اندر مسجد میں آ کر اللہ کا فریضہ ادا کرے، یہ قیمتی ہے۔ ہاں، یہ راتوں کی عبادتیں تھیں میرے بھائی صحابہ کی۔ خود حضور کی عبادتیں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اتنا لمبا قیام کیا ہے کہ آپ کے مبارک پاؤں ورم کی وجہ سے ورم آ گئے، سوج گئے ہیں، سوجے آ گئے تھے۔ ہمارے پاؤں پر کبھی عبادت کے متعلق سوجن نہیں ہوئی، کاروبار کے متعلق ممکن ہے ہو گئی، اتنے تھکے ہو کہ کاروبار کے متعلق ممکن ہے کہ کسی کے پیروں میں درد ہو چکا ہو، عبادت کے متعلق ہمارے پیروں میں ابھی تک درد تک نہیں ہوا۔ حضور کا حال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ تو اللہ کے دربار کے اندر تو یعنی کہ مغفور ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا قیام کرنے کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا میں اس بات پر شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کا حال ہے، یہ اس امت کے آقا کا
حال ہے کہ پوری کی پوری رات اس طریقے سے عبادتوں میں گزرتی ہے کہ مبارک پاؤں پر ورم آ جایا کرتے ہیں، آنسوؤں کے آنکھوں میں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، پوری رات رونے میں گزرتی ہے۔ یہ امت کا حال ہے کہ یہ امت پوری رات گناہ کر کے ایک آنسو ٹپکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارا، ہم گناہ کر کے نہیں روتے۔ یہاں تو عبادت پر رویا جاتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، سردیوں کا موسم بڑا خیر کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ قدر کریں، اس کی دینوں کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں۔ ہم رات کو اٹھ کر اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں، فجر کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ دوسری قوموں کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کروا سکتے ہیں۔ رب کے دربار میں میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ذریعے سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔